بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج منگل ہے چونکہ، اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر منگل کے روز جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خواتین کے لیے جو ہے وہ ہماری سیگمنٹ ہوتا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، بزرگ خواتین کے لیے۔ آج میں ایک ایسی خاتون کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اسلام کی پہلی شہید ہے، اور جن کے خاندان کی دین اسلام کے لیے لازوال بے مثال قربانیاں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کی گرمی ہے، تماست ہے دھوپ کی، اور عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے یوں ہوتا ہے کہ اگر پانی باہر رکھ دیں تو وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مخزوم کے ایک محلے سے گزر رہے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ضعیف خاتون ہے کافی عمر کی، اور اس کو زرہ پہنائی ہوئی ہے، اور زرہ پہنا کے اس کو باندھ کے اس کے ہاتھ دھوپ میں لٹایا ہوا ہے، اور ارد گرد سائے میں سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہکے لگا رہے ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشک رواں ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل پہ بڑا اثر ہوا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، صبر کرو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جن خاتون کو یہ سزا دی جا رہی تھی، یہ اذیت دی جا رہی تھی، یہ کون تھی؟ یہ حضرت سمیہ زوجہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر جو مشہور عاشق رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، یہ ان کی والدہ محترمہ تھی۔ یہ ایک ابو حذیفہ نامی وہاں کے سردار تھے عرب کے، ابو حذیفہ بن مغیرہ، یہ ان کی کنیز تھی۔ اس زمانے میں جیسے مرد غلام ہوتے تھے، اس طرح عورتیں جو ہوتی تھیں ان کو کنیز یا لونڈی بنا کے رکھتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا جوانی میں، وہ اپنے بھائی کی تلاش میں یمن سے نکلے، اور کسی نے کہا کہ مکہ کی طرف آپ کا بھائی ہوگا۔ ڈھونڈتے وہاں پہنچے، ان کا بھائی تو نہ ان کو ملا، لیکن وہ مستقل ایسے حالات بنے کہ ابو حذیفہ سے ان کی دوستی ہو گئی، اور وہ وہیں مکہ میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا، یہ اظہار نبوت سے 45 برس پہلے کا واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت یاسر کا، تو انہوں نے وہاں قیام کا ارادہ، جو ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو انہوں نے فوری اسلام قبول کر لیا، اور ان دا مین وائل ان کی جو شادی تھی وہ جو ابو حذیفہ تھے انہوں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی بھی کرا دی تھی حضرت یاسر کی، ابو حذیفہ نے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو حذیفہ جو تھے وہ تو فوت ہو گئے، اور ان کے خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے ان دونوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان دونوں پر ایک ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام عمار تھا، جن کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ دونوں بچے بھی جو تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب پورے خاندان جو تھا اس پہ مصیبتوں کے، عذاب کے، اور جو تشدد تھا اور جو سختیاں تھیں ان کے ایک جو تھا طوفان جاری ہو گیا۔ کفار مکہ حضرت یاسر کو بھی پکڑ لیتے تھے، ان کو دھوپ میں پتھروں کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور پھر ان کو پانی کے اندر غوطے دیے جاتے تھے، پھر لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ان کے جسم جو تھے داغے جاتے تھے، اور ان پہ جو اتنی اذیت ان کو دی جاتی تھی وہ دیکھ کے زمین بھی تڑپ اٹھتی تھی اور آسمان بھی کانپ اٹھتا تھا۔ یہ حالت تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ حالت دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ یہ معاملہ تسلسل جاری تھا اذیتوں کا، اور یہ تشدد کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی جو تھی اذیت، اس کے دوران آپ کی شہادت ہو گئی۔
اب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی زندہ تھیں، اور ایک دن شام کے وقت کیا ہوا کہ آپ بیٹھی ہوئی تھی تو ابو جہل آ گیا اور آ کے اس نے کہا کہ تم نے محمد کے دین کو چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ تو سیدہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی تھی۔ یہ بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جن لوگوں کے اندر صحیح اسلام راسخ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی سختی جو ہے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات نے جو اسوہ پیش کر دیا ہے، جو ان کی پاکیزہ زندگیوں میں جو ہمیں صبر، استقامت، حوصلہ نظر آتا ہے، وہ تو پہاڑوں سے بڑھ کے ان کی شخصیتوں میں استحکام تھا۔ تو سیدہ سمیہ نے ابو جہل کے جواب میں کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، ان کے دین کو چھوڑتی ہو کہ نہیں چھوڑتی؟ تو آپ نے کہا وہ میں کیسے دین کو چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ اتنا غصے سے پاگل ہو گیا ابو جہل کہ اس نے ان کو نیزہ مارا اور ان کے جسم پہ، اور میں تو وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ کہاں اس نے نیزہ مارا۔ مجھے جو ہے حیا آتی ہے اس بات سے، یہ کیسے ظالم لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ والے صادق و امین خود کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، تو اس وقت یہی لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن اور آپ کے صحابہ کے بھی۔ اور اولین دور تو آپ میری بہنوں اندازہ ہی نہیں کر سکتے ان مصیبتوں کا، وہ سن کے بھی آپ یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ سوچیں جن پہ یہ بیت رہی تھی ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے جب آپ کو نیزہ مارا، اتنا شدید تھا اس کا زخم کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے بیٹے جو عبداللہ تھے ان کو بھی کفار نے جو تھا وہ شہید کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ کلمہ پڑھتے تھے اسلام کا، اور وہ بھی ڈرے نہیں۔ لہٰذا والد کی شہادت ہو گئی، عبداللہ بیٹے کی شہادت ہو گئی دین حق کی راہ میں، اور سیدہ سمیہ بھی شہید ہو گئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بچ گئے، اور پھر بعد میں یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جان نثار صحابہ میں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، چمی گوئی مسلمانم بے لرزم، کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارا، مجھے پتہ ہے کہ یہ جب لا الہ بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی بادشاہتوں کا وہ انکار کر دیتا ہے، یہ سارے دنیا کے جھوٹے خداؤں کا انکار کرتا ہے، سارے بتوں کا، ایک رب واحد کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور وہ بات جو محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے کہی تھی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہمیں تو دین اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہو گئے۔ اس بات کو کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اولین دور کے جو مسلمان تھے اور صحابیات تھی اور صحابہ تھے، انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، انہوں نے دین اسلام کی راہ میں اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے میں ہر روز لوگوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں کو کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہی جوہر ایمان ہے۔ اگر اس پہ ہم رہیں گے تو پھر ہم دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سادے سے عرب سے اٹھنے والے لوگ، سادہ سے لباس پہننے والے لوگ جو تھے، وہ جا کے شہنشاہ ایران کے اور شہنشاہ روم کے دربار میں جس وہ قوت سے اور جس حوصلے سے اور جس جواں مردی سے وہ جا کے بات کرتے تھے، وہ ایک رب سے ڈرتے تھے، باقی دنیا میں کوئی چیز ان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رب سے، ہماری جو پرائرٹیز ہیں، ہماری ترجیحات جو ہیں ان کو بدلیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، ترجیحات اگر ہماری اللہ اور رسول ہوں گے، پھر انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہر لمحے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
توسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے توسل سے اللہ کریم یہ جو وبا اس کو دور کرے اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ یہ جو نفاق، یہ جو انتشار، یہ جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں، خدا کے لیے اس بات کو سوچیں کہ اس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے سارا جو تھا کنبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا قربان ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ جو اپنے باہمی اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے، خاص طور پہ میں دست بستہ جو ہمارے دینی لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے یہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ امت کو جو لڑا رہے ہیں لوگ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، حضور کے غلاموں کی فوج ہے۔ اس میں جو انتشار پیدا کرتا ہے وہ براہ راست رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخوش کرتا ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہو گئے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ میری دعا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں بیٹیوں کو ان جو صحابیات تھیں پاکیزہ، ان کی جو زندگیاں تھیں، اسلام کے ساتھ وابستگی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسبت عشقی اور نسبت غلامی تھی، اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو جو ہے عفت اور عصمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہا کریں اس پاکستان کو، یہ پاکستان کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔